الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و نوالہ نے حضرت انسان کی طبیعت میں دو مزاج رکھے ہیں، ایک موافق ہے، ایک مخالف ہے۔ انسان کے مزاج کے موافق جو چیز ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، مخالف کوئی چیز ہوتی ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ طبیعت کے خلاف اگر کوئی کچھ کر گزرتا ہے تو طبیعت پر وہ چیز گرا گزرتی ہے۔ اور اس گرانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے قریب سے قریب آدمی سے بوجھ دل کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ شریعت کی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ غصہ آنا تو فطری ہے، لیکن اس کو پی جانا اور اس غصے کے آنے کے بعد جس پر غصہ ہے اس کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ و نوالہ قرآن عظیم الشان سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134 میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، اور وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ تقوی پر مبنی باتیں ہیں، متقی لوگوں کا یہ شیوا ہے، نیک لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ رفیق المسلم فی الاسفار صفحہ نمبر 32 پر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ شریک بھائی محمد بن حنفیہ، ماں کی طرف نسبت ہے، بنو حنفیہ سے ان کا تعلق تھا۔ کسی بات پر تلخی پیدا ہو گئی دونوں بھائیوں میں اور آپس میں ناراض ہو کر چل دیے۔ محمد بن حنفیہ نے گھر پہنچ کر ایک مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھ کر روانہ کیا۔ مضمون کیا تھا؟ محمد بن علی کی طرف سے اس کے بھائی حسین بن علی کی طرف سلام مسنون کے بعد آپ کو ایسا مقام و مرتبہ اور شرف و فضیلت حاصل ہے
جس کی رسائی میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ میری والدہ بنو حنفیہ کی خاتون ہے اور آپ کی والدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو دختر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اگر میری والدہ جیسی عورتوں سے دنیا بھر جائے، زمین بھر جائے، پھر بھی آپ کی والدہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس مقام و مرتبے کی بنا پر میرا مکتوب پڑھتے ہی مجھے راضی کرنے کے لیے چل پڑیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس فضیلت کو پانے کے لیے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں اس میں پہل کر جاؤں۔ یہ خط لکھا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط پہنچا اور آپ نے یہ پڑھا تو فوراً محمد بن حنفیہ کے گھر آئے اور انہیں راضی کیا۔ باہمی رضامندی کا کس قدر انوکھا یہ واقعہ ہے۔ یہ تقوی والوں کا شیوا ہے، متقی لوگوں کا کام ہے کہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو فوراً وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس کے شان نزول میں ایک واقعہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے سورہ نور میں وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ اب رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت اور آپ کو ترجمہ سنایا گیا۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ اس آیت میں واقعی افک کی طرف اشارہ ہے۔ چند منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی اور اس تہمت پر برأت کی آیتیں نازل ہوئی، آپ کی پاک دامنی پر مبنی آیتیں نازل ہوئی، جن آیتوں میں پکڑ کی گئی اور بہت زیادہ ڈانٹ پلائی گئی اور ایک اصول شریعت کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتلایا گیا۔ اس پورے واقعے میں منافقوں کی باتوں میں چند سادہ لوگ، سادہ دل، بھولے بھالے مسلمان، جن میں 3 ایمان والوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک خاتون تھی، 2 صحابی تھے، صحابیہ خاتون اور 2 صحابی۔ ان 2 صحابی میں ایک صحابی ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو جو 3 مخلص مسلمان اپنی سادہ لوہی سے منافقوں کے پروپگنڈے کے شکار ہو گئے تھے، ان میں ایک حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مہاجر صحابی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ضرور ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متنبہ فرمایا کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کی اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور فرمایا آئندہ کبھی بھی ان کی امداد کرنا وہ بند نہیں کریں گے۔ آسان ترجمہ قرآن میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے
اور یہی چیز براہ راست بخاری شریف میں درج ہے۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفصیل میں یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا جو آخری جملہ تھا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے، اللہ تم سے درگزر کر دے، اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ، یعنی اللہ کی قسم کھا کر، اے ہمارے پروردگار ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کریں، ہماری بخشش کریں، اور آپ جس عمل کو کرتے تھے حضرت مصداق کے ساتھ اس کو آپ نے دوبارہ شروع فرمایا۔ اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب بخاری شریف کے حوالے سے یہ جملے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے درگزر کر دیں۔ معارف القرآن میں بخاری شریف کے حوالے سے روایت ہے لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلنا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود ان سے تعلق قائم رکھیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، متقی لوگوں کا کام ہے کہ جب کوئی غصے والی چیز سامنے آ رہی ہے، جس پر غصہ ہے، دونوں باتیں، اگر غلطی ہو گئی تو معافی مانگنا، اور یہ نہیں تصور کرنا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا معافی مانگ کر، اور سامنے والے کی نگاہ میں کمتر ہو جاؤں گا معافی مانگ کر، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ابھی جو روایت آپ کے سامنے، جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، غلطی ہوئی حضرت مصداق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے اللہ کے حضور توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ اس توبہ کی لاج رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امر، ایسے کام کا حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان پر واجب نہیں تھا۔ کسی خاص بندے کی مالی مدد کرنا کسی دوسرے مسلمان پہ واجب نہیں ہوتا کہ میں فلاں بندے پہ ہی خرچ کروں، یہ مجھ پہ واجب، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مکارم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، جس رشتہ دار کی، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کے لیے چند ایسے جملے کہیں جو انہیں نہیں کہنے چاہیے، اور اس پر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے اس توبہ کو قبول بھی کر لیا، اب آپ کو یہ قسم روا نہیں کہ آپ کھائیں، تو کیا ہوا؟ معافی مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر کے یہ حکم دیا کہ آپ دوبارہ ان کی مدد کریں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کیا۔ قرآن کی آیتوں پر، خود قرآن پر، اللہ کے حکم پر، اسلام پر، شریعت پر نچھاور ہونے والے لوگ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ میری طبیعت کچھ کہہ رہی ہو اور اللہ کا حکم کچھ ہو، جو اللہ کا حکم سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں کیا چاہتا ہوں یہ معنی نہیں رکھتا، میرا پروردگار کیا چاہتا ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ تو معافی مانگنے سے بھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ اسے بہت بڑا کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث مبارکہ میں ہے، جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگی، بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ چھوٹا دکھ رہا ہے، وہ انکساری کر رہا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا کریں گے، جیسے حضرت مصداق کو دیا۔ اور معاف کرنے والے کے ساتھ بھی بہت فضیلتیں اس کو ملے گی معاف کرنے پر، اور سب سے بڑی فضیلت قرآن کریم نے جن لوگوں کی صفت بیان کی ہے معاف کرنا، وہ ان کی صفت کو اختیار کرنے والا بنے گا، وہ ہے متقی، اللہ کا نیک بندہ،
یہ کام کس کا ہے؟ معاف کرنا کس کا کام ہے؟ غصے کو پی جانا کس کا کام ہے؟ نیک لوگوں کا کام ہے، متقی لوگوں کا کام ہے۔ اب یہ کر کے کیا بنے گا؟ یہ متقی بنے گا، یہ اللہ کا نیک بندہ بنے گا، غصے کو پی جا کر کسی کو معاف کر کے۔ تو یہ صفتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دونوں صفتیں، کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جس کے خلاف ہم نے کچھ بولا ہے، ہم اس سے براہ راست معافی مانگیں، اللہ بلند مرتبہ اس سے عطا کرے گا۔ اور جس سے معافی چاہی جا رہی ہے وہ بھی اکڑے نہ، اترائے نہ کہ دیکھو آیا نا چل کے، جھکا نا میرے سامنے، آنا پڑا نا اس کو، نہیں، کہ متقیوں کا شیوا نہیں ہے۔ خوش دلی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، گلے لگا کر، دل بڑا کر کے، فلاح دلی کے ساتھ یہ معاف کر دے، اور کسی کو کان و کان اس کی خبر نہ ہونے دے کہ سامنے والا میرے پاس آیا تھا، اس نے معافی مانگی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ متقی لوگوں کا شیوا ہے۔ اللہ کرے کہ ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعلیٰ ترین صفات کو اپنی زندگی میں پنہا کرنے، زندگی کو ان صفات کے ساتھ سجانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔